سی پیک کا کھانا خراب کیا گیا، سی پیک کا پہیا بٹھا دیا گیا، ملک کی معیشت کا پہیا جام کیا، ملک کی ترقی کا پہیا جام کیا. کیونکہ مجھے اپنے ملک کے نوجوانوں کی بہت فکر ہے، مجھے اپنے ملک کے بچوں کی بہت فکر ہے. کدھر تھا وہ پائٹ پائپر؟ ایک دن کی گرفتاری کے اوپر اس نے کتنے گھروں کو پامال کیا. نہ صرف ہم نے معیشت ٹھیک کرنی ہے، ہمیں تو اب اپنے بچوں کے ذہنوں کو بھی دھونا ہے. بتائیے کس کلینر سے صاف کریں گے ہم؟ انتشار پھیلاؤ، مجسمے جلاؤ، ہماری پارلیمنٹ کو بھی چونا لگا کے چلا گیا. میں تو اس کا ذکر بھی نہیں اب کرنا چاہتی. سب سے پہلے تو میں پاکستان کو مبارکباد دوں گی کہ پاکستان کو ایک بہترین بجٹ ملا اس وقت، جبکہ ہم تاریکی اندھیروں میں پھنسے ہوئے تھے. ہم نہ صرف معاشی بدحالی میں پھنسے ہوئے تھے بلکہ ایک ہنگامی انتشار میں بھی پھنسے ہوئے تھے. ان حالات میں اسحاق ڈار صاحب نے ہمیں بہترین ایک بجٹ دیا ہے، جبکہ ایک چہمگوئیاں ہوتی تھیں کہ بجٹ تو پاس ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سر میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو، اپنے قائد نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز شریف صاحبہ کو، کہ ہم نے سب نے یکجا ہو کر ان مشکلات میں سے پوری پارٹی کو مبارکباد دینا چاہوں گی، پوری پی ڈی ایم کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ اتنے مشکل حالات میں جس وقت کے ہم سن رہے ہیں پچھلے 6 مہینے سے 8 مہینے سے کہ اب ہوا ڈیفالٹ، صبح اٹھتے آنکھ کھلتی ہے تو ہم سنتے ہیں کہ جی ڈیفالٹ ہوا، اب ہوا کہ اب ہوا کہ اب ہوا. نہیں ہوا الحمدللہ، نہیں بنا سری لنکا الحمدللہ. پھر ہم یہ بھی سنتے ہیں، آئے دن ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ پاکستان کا انجن تو بند ہو رہا ہے، پاکستان میں تو تیل بھی نہیں ہے. تیل آ گیا، رشیا سے تیل آ گیا، آذربائیجان سے گیس آ گیا، سی این جی آ گیا. سر اب کی کیبنٹ اور پچھلی کیبنٹ میں ایک موازنہ کیجئے. اب کی کیبنٹ میں کبھی آپ نے ایسی بات نہیں سنی ہوگی کہ ایک ہیڈ آف سٹیٹ ہمارے ہیڈ آف سٹیٹ کو مل کے جائے، ہمارا ہیڈ آف سٹیٹ کیبنٹ ممبرز کے سامنے مذاق اور تضحیق کرے، جبکہ ہم دوسرے ہیڈ آف سٹیٹ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. اور وہ تضحیق اسی کا کیبنٹ ممبر جا کے شکایتاً دوسری کنٹری کو جا کے بتا دے اور تعلقات خراب ہو جائیں. الحمدللہ الحمدللہ ہمارے اس وقت سارے ممالک کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں. سعودی عربیہ کے ساتھ، یو اے ای کے ساتھ، ای یو کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، یو نیم اٹ، افہام اور تفہیم کے ساتھ چل رہے ہیں. سی پیک کا کھانا خراب کیا گیا، اتنا برا حال کیا گیا. ایک طرف نوجوانوں کو نوکریوں کے خواب دکھائے گئے، دوسری طرف سی پیک کا پہیا بٹھا دیا گیا. ان کے اپنے فائنانس منسٹر نے جا کے وہاں مخبری کر دی کہ جی ہم نے تو کسی دوسری کنٹری کو کہ جی ہم نے تو یہ ان سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. ناراضگیاں شروع ہو گئیں. سی پیک از سیریس بزنس. سی پیک لنکس اس ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ. یہاں میں یہ بھی بتانا چاہوں کہ نواز شریف ہمارے قائد نے پورے پاکستان کو سڑکوں کا جال دیا، منڈی سے مارکیٹ تک سڑکوں کا جال دیا. آج ہم آرام سے ہر جگہ جا سکتے ہیں. گوادر میں جو سڑکیں بنی ہوئی ہیں وہ دیکھیے، پنجاب میں جو سڑکیں بنی ہوئی ہیں وہ دیکھیے، اپنے ہائی ویز دیکھیے کس طریقے سے ہم نے وہ چیزیں چلائیں. اور وہ چلانا تھیں. 4 سال میں ایسے لگتا تھا کہ پہیا جام ہو گیا ہے. ملک کی معیشت کا پہیا جام کیا، ملک کی ترقی کا پہیا جام کیا. اور ہم لوگ جو الیکٹ ہو کر اس ایوان میں آئے ہیں، ہم مشکور ہیں اپنے ووٹرز کے. ہمارے منہ پہ کالا ٹیپ تھا اور ہمارے ہاتھ چوروں کی طرح پیچھے بندھے ہوئے تھے. ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. اس ایوان میں جنگل کا بھی رول اتنا برا نہیں ہوتا ہوگا جو حالات ہم نے دیکھیں، جو گالیاں ان گناہگار کانوں نے سنی ہیں خواتین کے لیے. کیا حالات بنے ہوئے تھے، کیا انتشار بنا ہوا تھا. تو سر یہ ساری جو ایک بیک گراؤنڈ ہے اس میں یہ ایک بل پیش ہوتا ہے. ابھی سال ہوا ہے پی ڈی ایم کی حکومت کو آئے ہوئے، برے حالات میں چھوڑ کے گئے. ایک عجیب سی بد امنی ہے، ایک عجیب سی نا امیدی میں چھوڑ کے گئے. پھر میں یہاں ذکر کروں گی کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے
میں خراج تحسین پیش کروں گی چیف آف آرمی سٹاف کو، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو، کہ ملک کو سنبھال لیا، ملک کو سنبھال لیا، ملک کو سول وار سے بچا لیا، خانہ جنگی سے بچا لیا۔ اگر خانہ جنگی ہو جاتی اور طویل پکڑ جاتی تو آج ہم پہ بدترین سینکشنز لگے ہوتے اور ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے۔ آپ دیکھیں دنیا میں جن کنٹریز میں سینکشنز لگے ہوئے ہیں، کوئی دوسرا ملک ان کے ساتھ ان کے اوپر نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا ہے، گزر جاتے ہیں۔ ایسے ہیں وہ تو کہ جیسے مریخ پہ رہتے ہیں وہ لوگ۔ ہم نے اپنے ملک کو خانہ جنگی سے روکا۔ اور سر یہ جو بجٹ ہے یہ اب ایک امن کی صورتحال پیدا کرے گا، یہ ہمیں ہوپ دے رہا ہے، یہ ہمیں سٹیبلٹی دے رہا ہے، اور یہ ہمیں جو ہماری ٹیم ورک ہے، جو پی ایم ایل این کا ایک بنیادی طریقہ کار ہے خاص طور پہ معیشت کا، وہ دکھا رہا ہے کہ ہم اس کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں پر میں بہت ضروری سمجھتی ہوں، اس سے پہلے کہ میں بجٹ کی چیدہ باتوں کا ذکر کرنا شروع کروں، میں بہت ضروری سمجھتی ہوں کہ میں اس پائٹ پائپر کا ذکر کروں، کیونکہ مجھے اپنے ملک کے نوجوانوں کی بہت فکر ہے، مجھے اپنے ملک کے بچوں کی بہت فکر ہے کہ ان کے ذہنوں میں جو زہر بھرا گیا ہے، وہ زہر کو نکلتے میں کتنے ایام گزر جائیں گے۔ کہاں ہے وہ پائٹ پائپر جو اپنی بانسری بجاتے ہوئے، جو 50% ہمارے بچے ہیں جو 30 سال سے نیچے کی عمر پہ ہیں، 24 سال سے نیچے کی عمر پہ ہیں، کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ بہا کے لے جانے کی کوشش کرتا رہا۔ 9 مئی میں نظر آ گیا، کدھر تھا وہ پائٹ پائپر؟ ایک دن کی گرفتاری کے اوپر اس نے کتنے گھروں کو پامال کیا، کتنے لوگوں کو آگے کہا کہ آؤ جیل بھرو۔ کہاں ہو بھائی؟ تم مرسیڈیز میں پھر رہے ہو پائٹ پائپر؟ آنکھیں کھولیں، ماں باپ آنکھیں کھولیں اور یہ بچے آنکھیں کھولیں۔ یہ پائٹ پائپر جو ہے اس کا ٹوٹل خاتمہ کر دیں، اور یہ نفرتیں اب ہمارا نہ صرف ہم نے معیشت ٹھیک کرنی ہے، ہمیں تو اب اپنے بچوں کے ذہنوں کو بھی دھونا ہے۔ بتائیے کس کلینر سے صاف کریں گے ہم؟ وہ جو پولرائزیشن ہو گئی ہے، وہ جو نفرتیں ہو گئی ہیں، انتشار پھیلاؤ، مجسمے جلاؤ، جو آپ کے شہداء ہیں ان کے مجسمے جلاؤ، گالیاں دو، تھوکے پھینکو ان کے اوپر۔ انف! نہیں ہوگی یہاں سول وار۔ یہ پاکستان ہے، یہ ہمارا ملک ہے، حب الوطنی کے ساتھ اور محبتوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ یہ پی ڈی ایم ہے نا، دیکھیے اس وقت اکٹھے ہو کے کھڑے میں، اکٹھے کھڑے ہیں، پارٹی اپنی اپنی ہے مگر اکٹھے کھڑے میں، ملک کی سالمیت کے لیے اکٹھے کھڑے میں۔ اتنے مشکل حالات میں اسحاق ڈار صاحب نے آ کے یہ بجٹ بنایا ہے۔ میں جانتی ہوں دن اور رات ایک کر کے شہباز شریف نے یہ بجٹ بنوایا ہے۔ کس طریقے سے ہم نے بیڑا اٹھایا، ہمیں کہا گیا کہ پاگل ہو گئے آپ کہ ملک کی معیشت آپ نے لے لی ہے۔ ہم نے کہا نہیں ہم کریں گے۔ کیا حالات تھے جب نواز شریف ملک کو چھوڑ کے گئے تھے اور اب کیا حالات ہیں؟ تو اس لیے میں پاکستانیوں کو کہتی ہوں کہ صبر و تحمل کے ساتھ اب آگے چلیں۔ یہ جو پائٹ پائپر ہے اس نے ایک سکول کی اینٹ نہیں لگائی، اس نے ایک ہسپتال نہیں بنوایا۔ کیا دیا آپ کو؟ لنگر خانے، وہ بھی اسلام آباد میں 3 لنگر خانے، اور وہ تو ہماری پارلیمنٹ کو بھی چونا لگا کے چلا گیا۔ گیٹ 5 میں ایک نلکا لگایا، وہ بھی خیراتی پیسوں سے نلکا لگا کے گیا کہ جی میں نے نلکا لگایا ہے۔ میں تو اس کا ذکر بھی نہیں اب کرنا چاہتی، لیکن میں اپنے نوجوانوں کے لیے اس کا ذکر کر رہی ہوں کہ خدا را اتنے بے وقوف نہ بنو، پاکستانی ہو، ہمت سے کام لو، عقل سے کام لو۔